ان میں سے آج ہم جس پیغمبر کا تذکرہ پڑھیں گے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اے پیغمبر ان کو بتا دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، جب مہمان ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ سے خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ خوف زدہ مت ہوئیے، ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں ایک بچے کی جو بہت بڑا جاننے والا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بچے کی خوشخبری دے رہے ہو، مجھے تو بڑھاپے نے چھو لیا ہے، تو کیسے آپ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، آپ نا امید مت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے، گمراہ ہی ہوتے ہیں، باقی تو نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اور تمہارا کوئی کام ہے اے بھیجے ہوئے لوگوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہاں مگر لوط علیہ السلام کا خاندان، ان کو ہم بچا لیں گے سب کو، لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے علم کے مطابق نقصان والوں میں سے یا پیچھے رہنے والوں میں سے ہو چکی ہیں۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے آیات کا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے پاس فرشتے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بنیادی طور پر عراق کے علاقے کے ہیں، عراق سے ہجرت کر کے شام میں آئے، اور شام سے اپنی ایک اہلیہ کو ہجرت کروا کے مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے تھے، جب مکہ مکرمہ بالکل میدانی علاقہ تھا۔ کعبۃ اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے بنا ہوا ہے، لیکن اس زمانے میں کعبۃ اللہ ویران ہو چکا تھا، دیواریں کچھ بھی، نشانات بھی نہیں تھے۔ بعد میں نشانات ڈھونڈ کر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا۔ تو عراق میں اس زمانے میں حکومت جو تھی وہ کلدانی قوم کی تھی، جو نمرود سنا ہے آپ نے، نمرود ابن کنعان، یہ بھی کلدانی تھا، کلدانی ہے یا کلدانی ہے، بہرحال کتابوں کے اندر جو لفظ لکھا ہوا ہے میں اسی طرح آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اب وہ قوم رہی نہیں، وہ ذاتیں رہی نہیں، اس لیے اب پتہ نہیں ان کا صحیح تلفظ کلدانی ہے یا کلدانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے تھے، اور حضرت سارہ اب اس وقت 90 سال کی تھیں، اور خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہے ابھی جب یہ فرشتے آتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر سلام کیا ہے۔ ابتدائی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں ان کو بتائیے جب وہ آئے اور انہوں نے سلام کیا۔ عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ 3 تھے، جبرائیل علیہ السلام تھے، میکائیل علیہ السلام تھے، اور اسرافیل علیہ السلام۔ لیکن کچھ تفسیری روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ زیادہ تعداد تھی، 12 کے قریب فرشتے آئے تھے، کیونکہ دیگر صورتوں میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری گائے ذبح کی تھی ان لوگوں کے لیے، اور گائے بھون کر ان کے سامنے رکھی تھی، تو اگر 2-3 ہوتے تو مرغے سے کام چل سکتا تھا، زیادہ تھے جبھی تو انہوں نے بچڑا ذبح کیا، اور کہتے ہیں گھر والی سے جا کر مشورہ کیا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، اب ان کے لیے کیا انتظام کرنا چاہیے؟ تو گھر والی نے کہا کہ بھائی کوئی مرغی سے تو کام چلے گا نہیں، اس لیے بڑا جانور ذبح کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا جانور ذبح کیا، ان کے سامنے لا کر رکھا۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ ان کی عادت تھی، جب تک مہمان نہ آئے کھانا نہیں کھانا، ہمیشہ مہمان کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ اور جو بھی مہمان آتا تھا اسے کھانا سامنے رکھ کر اس کو کہتے تھے کل بسم اللہ ثم کل، پہلے بسم اللہ پڑھو پھر کھانا کھاؤ، پہلے بسم اللہ پڑھو پھر کھانا کھاؤ۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ ایک ملحد ان کے دسترخوان پر آیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا بسم اللہ کیا ہوتا ہے، میں تو اپنے بزرگوں کا نام لے کر کھانا کھاتا ہوں، اپنے پیر و فقیروں کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان لپیٹ دیا، دسترخوان لپیٹ دیا کہ نہیں، میں تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتا، جاؤ یہاں سے۔ وہ چلا گیا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ کب سے
میرا انکار کر کے دوسروں سے مانگتا پھرتا ہے کھاتا ہے، میں تو اس کو کھلا رہا ہوں پھر، اور تو نے ایک دفعہ بھی نہیں کھلایا ایک دفعہ تو کھلا دیتا ہے اس کو، ایسے آدمی کو۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوئی قانون نہیں ہے نا، اللہ تو کسی قانون کے محتاج نہیں، لیکن ہم تو محتاج ہیں نا قانون۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا وہ قانونی تھا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قانونی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہیں، اللہ کے یہاں نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں سندھ میں بتائے فقیر گزرے تھے، تو کوئی چیز آئی ساتھیوں کے سمیت تو کہنے لگے کہ بھائی یہ آپ سب آپس میں بانٹ کے کھانا ہے، تو بتایا فقیر کو کہا فقیر تو میرا ہے، تو بتایا فقیر نے پوچھا خدائی تقسیم کروں یا محمدی تقسیم کروں؟ تو لوگوں نے کہا خدائی تقسیم کرو، اور سارا اٹھا کے ایک کو دے دے، بولا تو لے لے، باقی کو جاؤ۔ خدائی تقسیم تو یہ ہے، خدائی تقسیم تو کسی قانون اور ضابطے کی محتاج تو پھر کسی موقع پر لوگوں نے کہا نہیں محمدی تقسیم کرو، تو پھر کہا ہاں محمدی تقسیم تو یہ ہے کہ سب کو برابر حصہ ملے، کیونکہ انسان تو ایک ضابطے اور قانون اور شریعت کا پابند ہے نا، اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے ہیں اور ان کی اہلیہ ابھی 90 سال کی ہیں، تو فرشتے آ گئے، کھانا پیش کیا، چونکہ وہ فرشتے تھے کھانا نہیں کھا سکے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو کہتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہمیں تو آپ سے خوف محسوس ہو رہا ہے، آپ بری نیت سے تو نہیں آئے۔ اس زمانے میں اگر کوئی شخص چوری ڈکیتی کرنے آتا تھا تو کھانا نہیں کھاتا تھا صاحب خانہ کا، اس گھر کے کھانا نہیں کھاتا تھا بھائی، تو نمک حرامی ہو جائے گی، یہ تو نمک حرامی ہے نا، کھایا اور اسی گھر کو لوٹا، ٹھیک ہے۔ آج کل رواج ہے جہاں کھائیں گے وہاں چھید کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے آ کر قرآن مجید کے بقول سلام کیا ہے نا، تو سلام کا رواج اس زمانے سے چلا رہا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ آنے والوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے کو سلام کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں جاؤں گا وہ مجھے سلام کریں گے، بلکہ خود سلام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سلام ہر جگہ پر سنت ہے کرنا، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر سلام کرنا منع ہے۔ مثال کوئی شخص تلاوت میں بیٹھا ہوا ہے، ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، نماز میں مشغول ہے، وہاں جا کر سلام کرنا یہ تو سلام نہیں ہے نا۔ اور اس طرح کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا، یاد رکھیں۔ بیٹھا ہوا سود لکھ رہا ہے، سود کی تحریر لکھ رہا ہے، اور ہم اس کو جا کر السلام علیکم سر کیا حال ہے، السلام علیکم کرنا اس وقت جائز نہیں ہے بھائی، یاد رکھیں۔ گناہ میں مبتلا ہو اس کو سلام نہیں کرنا، اور عبادت میں آدمی مصروف ہو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ جواب دینا سلام کا واجب ہے، لیکن یہ یاد رکھیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو آدمی آئے، ایک آدمی دوسرے ساتھی کو پکڑ کر لایا اور کہا کہ حضرت میں اس کو سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، میں اس کو سلام کرتا ہوں سلام کا جواب میرے کا نہیں دیتا، حالانکہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا تم کیسے سلام کر کے ذرا مجھے دکھاؤ، سلام کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے سلام کر کے دکھایا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی یہ سلام تو نہیں، یہ تو لٹھ مارنی ہے، یہ تمہارا سلام نہیں، یہ تو تم لٹھ مار رہے ہو، اگلا کیا جواب دے گا اس کا؟ تو سلام کا بھی ایک انداز ہے، بعض اوقات ایک آدمی دوسرے آدمی کو شکست دیتا، کہتا السلام علیکم، شکست دے کر اس کو ہار منوا کر پھر سلام کرتا ہے، اس سلام کا جواب نہیں دینا ہے۔ جو سلام متکبرانہ لہجے میں اس کا جواب بھی نہیں دینا ہے، اور جو سلام کسی لٹھ مارنے والا اپنی بڑائی جتانے کے لیے کسی پر سلام کرتے ہیں لوگ، تو اس سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں، ویسے تو سلام کہنا سنت ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں لے جانے والے ہے سلام، کیونکہ یہ دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، اور پھر اگلے کی طرف سے بھی دعا ہے، سلامتی تو جنت میں ہی ملے گی نا، تو یہ لفظ سلامتی کی دعا ہے، مطلب اللہ آپ کو جنت نصیب کرے، اور اگلا بھی کہتا ہے اللہ آپ کو بھی جنت نصیب کرے، کتنی بڑی دعا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تذکرہ نہیں ملتا کہ انہوں نے جواب سلام کا دیا ہے یا نہیں دیا، یہاں نہیں ہے، لیکن دوسری صورتوں میں موجود ہے کہ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں سلام کا جواب دیا، اور پھر کھانا جب پیش کیا تو کھانا ان لوگوں نے نہیں کھایا،
ابراہیم علیہ السلام کو کھانا تیار کرتے وقت حدیث میں قرآن پاک میں یہ تھا کہ بچڑا ذبح کیا اور بچڑے کا گوشت بھونا. تو گوشت بھوننے میں کافی وقت لگتا ہے، تیاری میں وقت لگتا ہے، اور پھر دسترخوان سجا کر ان کے سامنے رکھا. تب تک تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. وقت کے پیغمبر کو یہ پتہ نہیں لگا کہ میرے پاس مہمان کون آئے. اور ہمارے آج کل کے گھوڑے کو پتہ لگ جاتا ہے. آج کل گھوڑے کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. عجیب مسلمانوں کا عقیدہ، عجیب. ایسے جاہل، ایسے جہالت کی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کا سر شرم سے جھک جائے کہ ہم کوئی مسلمان ہیں. مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اللہ کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. ایک شخص دنیا سے چلا گیا، چاہے کتنا بڑا شخص تھا، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی سارے تصرفات، سارے اختیارات اس کے پاس. وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، بیماروں کو بھی شفا دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، بیماروں کو بھی ٹھیک کرتا ہے، آپریشنیں بھی کرتا ہے، آپ کے گردوں سے پتھریاں بھی نکالتا ہے، آپ کے ہیپاٹائٹس کا بھی علاج کرتا ہے. عجیب. مرنے والا جب زندہ تھا تو تم لوگ اس کو پتھر مارتے تھے. تم لوگوں نے اس کی ایک بات نہیں سنی جب تک زندہ تھا. اب مرنے کے بعد سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں چلے گئے. دیکھیں، یاد رکھیں، قرآن پاک میں ایک نبی کا ذکر ملتا ہے جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی تھی 100 سال تک، اور 100 سال کے بعد اس کو زندہ کیا تھا. ایک پیغمبر کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام. 100 سال تک ان کا گدھا، ان کا کھانا اور خود تینوں وہیں ایک ہی جگہ پر پڑے رہے. 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا تو گدھے کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھی، لیکن کھانا تر و تازہ رکھا ہوا تھا. اور نبی کو جب اٹھا کر پوچھا گیا کم لبثت، آپ اس کنڈیشن میں کتنے دن سے ہیں، تو کہنے لگے لبثت یومن، ایک دن ہوا ہوگا. اور پھر شام کی طرف سورج کی طرف دیکھا کہ سورج ابھی تک ڈوبا نہیں ہے. کہنے لگے نہیں پورا دن بھی شاید میں یہاں نہیں رہا، میں تھوڑا وقت رہا ہوں. تو یہ نبی کا حال ہے کہ نبی بھی وفات پا جانے کے بعد 100 سال تک اس دنیا میں رہ کر واپس آتا ہے یہاں اور کہتا ہے میں نے ایک دن گزارا ہے. آج کل کے مردے، آج کل کے لوگوں کے پیر صاحبان ہزاروں سال ان کو ہو گئے مرے ہوئے، لیکن آج بھی وہ سارے کام نمٹاتے ہیں، ان کے سارے کام نمٹاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا مرید، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا بھائی گھر اس کا دور تھا کہیں جنگل میں. میں کہاں جو ہے نا وہ گھر بار چھوڑ کر اکیلے یہاں پہنچے ہو، گھر میں کون ہے تمہارے؟ تو اس نے کہا ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ نگرانی کرتے ہیں. ہمارے پیر ہیں، پیر کا چلے گھر، پیر رکھوالی کا تو مجھے گھر ہے. تو تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا پیر تو پیر ہوتا ہے، پیر تو چوکیداریاں نہیں کرتا ہے تمہاری. پیر کا کام تو صرف پیر ہی کرنے ہیں نا، چلو وہ تمہیں دین سکھائے اتنی تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن چوکیداریاں بھی تمہاری کرتا ہے. تو آج کل کے لوگوں کے پیر سب کچھ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ آسمان سے اتر کر آئے ہیں، بچڑا ذبح کر دیا، تیار کیا، پتہ نہیں لگا مہمان کون ہے. وہ انسانی شکل میں تھے، نبی کو نہیں پتہ کر سکے. یاد رکھیں، پیغمبر کو علم جتنا اللہ دیتے ہیں اتنا تو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور اللہ کتنا دیتے ہیں وہ اللہ کو معلوم اور اس نبی کو معلوم. علم ہے ان کے پاس، انبیاء کرام کو علم ملتا ہے، لیکن وہی جو اللہ دیتے ہیں، اور اتنا ہی جتنا اللہ دیتے ہیں، یہ یاد رکھیں. اچھا جی، اب کھانا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی آپ کیوں آئے ہیں، کوئی کام تو ہوگا نا، اتنے سارے بندے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینا ہے بچے کی، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا اور عالم، جاننے والا، علم والا ہوگا، اہل علم ہوگا. تو کہتے ہیں حضرت سارا بھی گھر کے پردے میں تھی پیچھے، کہ جب انہوں نے سنا کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ بھی باہر چلے گئے. اب فرشتوں سے پردہ نہیں ہے نا، یہ فرشتوں سے پردہ ہے. فرشتے تو جہاں آئے وہیں پہنچ جاتے ہیں. جیسے اللہ سے پردہ نہیں ہے، نبی سے پردہ ہے، ٹھیک ہے نا. نبی جس عورت کا غیر محرم ہے، عورت نبی کے سامنے نہیں آ سکتی، اور نہ پیغمبر غیر محرم عورت کے سامنے جا سکتا ہے. شریعت کا پابند ہے وہ تو. بھائی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا، کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا جو نامحرم تھی۔ نبی تو شریعت کا پابند ہوتا ہے، سب سے پہلے تو عمل شریعت پر وہی کرتا ہے، جب ہی دوسرے کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوگا۔ اچھا، اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ہاجرہ کے بدن سے پیدا ہوئے مکے میں، ان کی نسل وہیں مکے میں بڑی پلی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ شام میں ہے۔ تو بتایا اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دے رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، میں تو بوڑھا ہو گیا بھائی، میں تو بوڑھا ہو گیا، آپ کیسے مجھے کہہ رہے ہیں بچہ پیدا ہوگا؟ اور کہتے ہیں ان کی گھر والی بھی سامنے آئی، اور دوسری قرآن مجید کہتا ہے فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، اس نے تو سر پہ ہاتھ رکھ لیا، او ہو یہ عمر ہے بچہ جننے کی میری، 90 سال۔ اب میں اور آپ تو بڑے عقل مند بن جائیں گے، اللہ کے نبی کو بھی شک ہو گیا، اللہ کا نبی پوچھ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام بھی اسباب کے ماتحت اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جو اللہ نے سبب بنایا نا، اسی سبب کے طرف ان کی نظریں ہوتی ہیں۔ اللہ کا نبی اسباب دنیا، مادی اسباب کے تحت چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی آ کر دریا پر کھڑا ہو جائے اور کہ شف میں اس پار جا رہا ہوں، نہیں، پیغمبر بھی کشتی منگوائے گا کہ ہاں بھائی کشتی لے آؤ، میں اس پر بیٹھ کر اس پار جانا چاہتا ہوں۔ بیمار ہوگا پیغمبر تو دوا کھائے گا، بھوک لگے گی کھانا کھائے گا، کپڑے ضرورت پڑے گی سلوا کر پہنے گا، اسباب کے ماتحت چلتے ہیں اللہ کے نبی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کوئی کرتب دکھانے آتا ہے تمہیں مداری بن کر کہ دیکھو میں کیسے اڑ رہا ہوں ہوا میں، مکھی کی مجال ہے کہ میرا مقابلہ کرے، دیکھو میں کیسے میدان میں دوڑتا ہوں، گھوڑے کو طاقت ہے کہ میرا مقابلہ کرے، دیکھو میں کتنے لوگوں کو پھونک مار کر مسلمان کرتا ہوں، شیطان کو طاقت ہے کہ میرے مریدوں کو گمراہ کرے۔ اللہ کے نبی یہ دعویٰ کر کے نہیں آتے۔ سنا ہے دنیا میں آج بھی ہمارے ملا مسجدوں کے ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جس سے ہاتھ ملا لیتے ہیں نا، اس کو اس دن موت نہیں آتی تھی، وہ خود کیسا مرا پھر وہ پیر، جب دوسروں کو ہاتھ ملانے سے دوسروں کو موت سے بچا لیتا تھا تو خود اس کو موت کیسے آ گئی؟ عجیب باتیں لوگ بناتے ہیں، عجیب باتیں۔ اللہ کے قدرت کا ایک نظام بنا ہوا ہے اور سب اس نظام کے محتاج ہیں، سب اس دنیا میں نظام کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ 120 سال کی عمر قدرتی طور پر بچہ پیدا ہونے کی نہیں ہے تو مجھے کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نا امید مت، اللہ کی رحمت سے امید رکھو۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی رحمت سے تو امید ہے ہی، اللہ کی رحمت سے نا امید تو ہم نہیں ہیں، لیکن اسباب نہیں ہیں۔ نظام جو قدرت کا ہے وہ یہ ہے کہ مرد بھی جوان ہونا چاہیے، عورت بھی جوان ہو جو بھی بچہ ہوتا ہے، ہاں لیکن اللہ نے حکم دے دیا تو بس صحیح ہے۔ اچھا پھر آگے انہوں نے پوچھا کہ اور کوئی مقصد؟ مجھے خوشخبری سنانے کے لیے اتنے بندے تو نہیں آتے، تم تو بہت زیادہ آئے ہو، یہ کام تھا چھوٹا تو اس کے لیے تو اتنے سارے نہیں آنا، اور کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا، ایک مجرم قوم کی طرف ہم جائیں گے، اور وضاحت نہیں کی۔ اور وہ مجرم قوم کون تھی یہاں وضاحت نہیں ملتی، دوسری صورتوں میں وضاحت موجود ہے، یہاں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کے پاس بھیجیں گے، ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، لیکن لوط علیہ السلام کا خاندان ہم بچا لیں گے، صرف اس کی گھر والی تباہ ہوگی، باقی اس کا خاندان بچا لیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور یہ صدوم عراق کے ساتھ یہ علاقہ ہے، وہاں ان کو نبوت ملی ہوئی تھی اور یہ اپنے علاقے میں کام کرتے ہیں، اور ان کے اپنے کچھ بچے کچھ بچیاں ایمان لائے تھے، باقی معاملہ ختم تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم یعنی جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ عجیب قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھے، برائیوں میں مبتلا تھے۔ صدوم کے علاقے میں ایک تو آپ نے مشہور ان کی قوم سنی ہوگی کرتوت ان کے، جو جانور بھی نہیں کرتا، مرد سے اپنی شہوت پوری کرتا تھا، یہ تو جانوروں میں بھی نہیں ہے آج تک، جانور بھی نر سے شہوت پوری نہیں کرتا، لیکن یہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خرابیاں تھیں،
کہتے ہیں صدوم میں سے کوئی عزت دار شخص اگر گزرتا تو اس کے کپڑے تک یہ لوگ پھاڑ لیتے تھے، کپڑے تک پھاڑ کر اس کو ننگا روانہ کرتے تھے، اور بھری مجلسوں میں بیٹھ کر پیٹ کی گیس نکالتے آواز کے ساتھ اور پھر کہہ لگاتے۔ یہ گندی اور فحش برائی ان کے اندر، بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن بڑی خرابیاں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو یہ انہوں نے نہیں کہا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس ہم بھیجا، نے کہا مجرم قوم ہے، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام کو ہم بچا لیں گے، لیکن گھر والی نہیں بچے گی۔ اب دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی گھر والی اور لوط علیہ السلام کی گھر والی، شوہر اہل ایمان کے ساتھ ساتھ پیغمبر ہے، لیکن گھر والی مومن نہیں ہو رہی۔ جی بات سنیں، نبی ہے اور اپنی گھر والی اس کی کافرہ ہے۔ دو نبی دنیا میں ایسے گزرے جن کی گھر والیاں تک مسلمان نہیں ہو سکی۔ کیسے نبی تھے یار، ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں تھا، شف کرتے اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ نہیں ہوا، اللہ کو منظور نہیں تھا، جو اللہ کا فیصلہ وہی پیغمبر اس میں راضی ہوتا ہے۔ تو دونوں کی گھر والیاں مسلمان نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں جی نبی کا چچا کیسے کافر ہو سکتا ہے، نبی کے خاندان میں کیسے کافر پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کون سا بڑا مسئلہ؟ اللہ کسی کا محتاج تھوڑے، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ انبیاء کرام سب سے اگر ناراض ہو جائے تو اس کی مرضی ہے، کون کہے گا؟ اللہ کے نبی بھی ماتھا ٹیکیں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، یہ تھوڑی کہیں گے نہیں ہم تو تیرے لاڈلے ہیں، ہمارے تو نخرے اٹھانے پڑیں گے اللہ تجھے۔ ایسا پیغمبر بھی حجت نہیں کر سکتا، تو کون ہے باقی مخلوق اتنی حجتیں کرے یار؟ ایسے قصے لوگوں کو سناتے ہو جھوٹے کہ کہا نہیں اللہ تو نے تقدیر میں بچے نہیں لکھے، لیکن میں آیا ہوں بچے دینے پڑیں گے۔ ہاں اللہ تو نے اس عورت کے مقدر میں بیٹا نہیں لکھا، لیکن میں آیا ہوں دینا پڑے گا بیٹا، نہیں تو میں زبردستی چھین لوں گا۔ یہ کون ہوتا ہے یار؟ یہ ہوتا کون ہے؟ مخلوق ہو کر ایسی حجت بازی کے انبیاء کرام نے نہیں کی۔ اب آگے ان کی روانگی ہے، وہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔